اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی اپنی طلب ہوتی ہے تو انسان اس طلب کے لیے جھوٹ اور سچ کا فرق بھول جاتا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق بھول جاتا ہے، نفع اور نقصان کا فرق جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی، جو کہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک واضح طور پہ یہ پیغام اور واضح طور پہ ایک اعلان اور واضح طور پہ ایک جو سپورٹ ہے عوام کی تحریک انصاف کے لیے ساتھ، وہ جو ہے وہ والد جان بن چکی ہے، دوسری پارٹیوں کے لیے سرد درد بن چکی ہے، دوسری پارٹیوں کے لیے بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا میں چاہتا ہوں، جس سے آپ ان کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک اپنی اظہار کیا ہے اپنی بات کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن جو ہے وہ اگر چند دن آگے بھی چلے جائیں تو اس سے کچھ حرج نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو مختلف حلقوں سے بھی یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب الیکشن اگر آگے بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کی کہ جناب الیکشن اگر آگے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ایک دو ماہ آگے چلے جائیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، خیر ہے، ہم ایک دو ماہ بعد بھی الیکشن میں حصہ لے لیں گے۔ یعنی اصل جو پوزیشن ہے، اصل جو پریشانی ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے آشنا ہو چکے ہیں اور اس بات کا ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ جو حالات ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی جس قدر جو مہنگائی کا جو بت ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، جس قدر بے روزگاری بڑھ چکی ہے، جس قدر بجلی کی بلوں کی صورت میں عوام کے اندر جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے بھی عوام کا جو رد عمل ہے اس وقت کے موجودہ ٹولے کے لیے، اور جو پی ڈی ایم کی نگران حکومت کے پہلے جو ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کے حوالہ سے عوام کے اندر ابھی بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ یعنی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے، جو انہوں نے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کا امپلیمنٹ آج کیا جا رہا ہے۔ ان کے امپلیمنٹ کی ہی نظر میں فیول کی پرائز بڑھائی گئی، ان کے ہی جو ایگریمنٹ تھا اسی ہی صورت میں بجلی کی بلوں میں اضافہ کیا گیا، اس کی ہی مد کے اندر جو ہے وہ گیسز کی پرائز بڑھائی گئی، اور اسی وجہ سے ایک ویو اور ایک ہائپ جو کریٹ ہوئی مہنگائی کی، جس کے اندر عوام جو ہے آج دبی ہوئی ہے، ہر انسان پریشان ہے معاشی لحاظ سے۔ پاکستان اس وقت بہت زیادہ ایک بیڈ کنڈیشن میں، بیڈ صورتحال میں جو ہے مبتلا ہے۔ تو اس تمام سینیریو کے اندر جو ہے وہ یہ سیاستدان اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس پوزیشن میں ہم اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو عوام کا جو غم و غصہ ہے عوام اس کا اظہار کرے گی اور ہمیں ووٹ کاسٹ نہیں کرے گی۔ یعنی اس بات کا ڈر ہے ان کو کہ اگر ہم اس پوزیشن میں اگر آج ہم الیکشن میں حصہ لینے جاتے ہیں تو ہمارے واضح طور پہ جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ عمل، یہ وہ حرکات ہیں ہمارے سیاستدانوں کی کہ جب ان کو اپنے مطلب کی طلب ہوتی ہے اور اپنی ان کی خواہشات کی طلب ہوتی ہے تو پھر یہ جھوٹ کو بھی سچ کہتے ہیں، اور جب ان کی اپنی خواہشات ان کو پتہ لگ جاتا ہے یا سامنے نظر آتا ہے کہ اب یہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، ہمارے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، تو یہ سچ کو بھی جھوٹ ثابت کرنے میں تل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کے سامنے مزید اپڈیٹ رکھنا چاہوں گا تحریک انصاف کے حوالہ سے کہ ایک اچھی امید جو ہے وہ تحریک انصاف نے باندھ لی ہے، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آنے والے جو دن ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپیلوں کے اوپر سماعت ہے، جو 10 جنوری تک فیصلہ سنا دیا جائے گا، وہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے ان کے لیے 24 ججوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور سردار جناب لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک واضح جو ہے وہ پیغام بھی پہنچا دیا ہے ان حلقوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد ہوئے ہیں تو اس کے بعد اپیلوں کے جو سماعت کے حوالہ سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے تھے، یا اپیلوں کے اوپر جو کاغذات نہ مینشن
کیے جانے تھے ان کے حوالہ سے بھی کاغذات کو چھینا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جن کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے ان کی اپیلوں کے حوالہ سے ان کے تمام ڈاکومنٹیشن ہائی کورٹ میں جمع کروا دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ حربہ جو لوگوں تھا وہ بالکل لوگوں کا وہ جو ہے اس سے ناکام کر دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو جج صاحبان ہیں جن کی فہرستیں جاری کی گئی ہیں 24 جج صاحبان کی، وہ انشاءاللہ حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اپنے انشاءاللہ جو بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہمیں پر امید ہے اس بات سے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا، اور تحریک انصاف کے لوگ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے پائیں گے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم۔